سب سے جو مضبوط روایت ہے وہ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. آپ فرماتے میں نے دیکھا، میں اپنی چھت پہ تھا، یزیدی اس انداز سے گزر رہے تھے، سر مبارک نیزے پہ تھا، لیکن کیا دیکھتا ہوں، سر مبارک نیزے پہ ہونے کے باوجود بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. میرے حسین کو اتنا پیار قرآن سے، نیزے پہ بھی پڑھا. حضرت میں صرف آپ سے اور خود سے ایک سوال کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں. کوئی فائدہ نہیں لمبی لمبی باتیں کرنے کا، نہ میں نے آپ کو یہ بتانا کہ مجھے بڑی تقریر آتی ہے. حضرت ایک بات کا جواب دو، جواب کسی نے اونچا نہیں دینا، میں کسی کو بے عزت و ذلیل نہیں کرنے آیا، مقصود ہے اندر فکر بیدار کرنا، دل میں جواب دینا ضرور ہے. حضرت جی ٹھیک ہے جی. 10 محرم شہادت سجدے میں اور تلاوت نیزے پہ. تلاوت نیزے پہ. کچھ لگتا ہے حضرت جی کچھ نہ ہم سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں کہ جس طرح ہم نے آپ کو امام علی مقام کی پیاس اور بھوک بتائی ہے نا، شاید اس طرح سجدہ اور تلاوت نہیں بتائی. کچھ غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں. جس طرح حضرت ہم نے بھوک اور پیاس بتائی ہے نا، حالانکہ میری یہ بات یاد رکھنا، وہ بھوک اور وہ پیاس اس کی حقیقت یہ تھی. میں کہتا ہوں ابن زیاد اور شمر کو چھوڑو، اور روئے زمین پہ جتنے کافر تھے اور سارے اکٹھے ہوتے، اگر میرے امام کی پانی پینے کی مرضی ہوتی ایک قطرہ نہیں بند کر سکتے. پیاس اور بھوک بھی سن لو مجھ سے. یہ کچھ غلطیاں ہم سے بھی ہوئیں، جیسے اس امت کو ہم نے بھوک اور پیاس بتائی، شاید اس طرح ہم امت کو حسین کا سجدہ اور تلاوت نہیں بتا سکے. کیونکہ بھوک اور پیاس بتائی نا، سبیلیں لگی، لنگر لگے، اور اللہ معاف فرمائے میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا کہ سبیل کیوں لگی، لنگر کیوں لگی، جم لگاؤ حضرت، اللہ تمہیں اور کی توفیق دے. لیکن دکھ اس بات کا ہے جیسے امت کو میرے امام علی مقام کی پیاس اور بھوک یاد ہے، سبیلیں لگیں، دیگیں بڑی، چاول بٹے، حلوے پکے امام علی مقام اہل بیت اطہار کی محبت میں، لیکن امت نے نہ اس طرح سجدہ کیا نہ اس طرح قرآن پڑھا. اس سے پتہ لگا جیسے بھوک اور پیاس بتائی گئی ویسے سجدہ اور تلاوت نہیں بتائی گئی. اور سن لو پیاس کی بھی حقیقت. میں حضرت کسی ایسے بندے کی بات نہیں کر رہا جو کربلا بیچنے آیا ہے، جو پہلے بک کر کے آیا، اس نے تجھے کیا کربلا سنانی، وہ تو خود بیمار ہے، وہ تجھے کربلا سنائے گا. جو پہلے بک چکا ہے وہ تجھے کربلا سنائے گا. اور کربلا سننی ہے تو کسی فقیر سے سن جا کے، وہ تجھے بتائے گا کربلا کیا تھی. جو اپنے اکاؤنٹ میں پہلے پیسے وہ تجھے کربلا، وہ تجھے تیری مرضی سنائے گا، وہ تجھے وہ سنائے گا جو تو سننا چاہتا ہے. تجھے کربلا سنانے کے لیے چلتا ہوں عارف کھڑی کے در میں، ان سے سن کربلا. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں طاقت دیا زور نہ لایا، بیٹھے مل رضائیں، پانی باج پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائیں. طاقت دیا، اور کون سا ماں نے ایسا پتر پیدا کر دیا جو میرے امام پہ پانی بند کرے؟ اور فرات منتیں کرتی رہی، امام اور ان چوڑوں کی کیا اوقات مجھے آپ پہ بند کریں، میں آج بھی آپ کے رب کے حکم سے چلتی ہوں، اشارہ فرمائیں اور میں قدم چومنے آ جاتی ہوں. میرے امام ہر بار مسکرا کے کہتے رہے جے او میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاؤں. ہاں جی ہاں جی. نہ کوئی ماں نے پتر جمے ہیں تے نہ کوئی ماں پتر جم سکتی ہی جڑا میرے امام تے پانی بند کرے. خود ہی چھوڑ دیا، خود ہی چھوڑ دیا. اچھا ادرا یہ ہماری حالت سننا، وہ تو قربان جاؤں. یہ رمضان آنے لگا جی. رمضان میں سب سے اوکھا وضو حضرت عصر کا وضو ہے، جس کو میں کہوں گا نا صحیح امتحان والا وضو، وہ عصر کا وضو ہے. پیاس بھی لگی ہے، بس بھی ہو گئی ہوئی ہے، گلا بھی خشک ہے، لیکن دیکھو یہ بندہ کر کیا رہا ہے، پانی منہ لے کے گیا ہے. حضرت 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 ہم وضو کر رہے ہیں، ہم وضو کر رہے ہیں،
سب دیکھ رہے ہیں میں نے منہ میں پانی ڈالا اور سب کو پتا ہے میں نے وضو کے لیے ڈالا ہے. اگر میں اندر لے جاؤں تو ان کو پتہ تو نہیں چلے گا. لیکن کیا ہے میں منہ میں پانی رکھ کے باہر پھینک دیتا ہوں, میرے اللہ کی مرضی نہیں. ارے 2023 کا مسلمان اور تم منہ میں رکھ کے پانی باہر پھینک رہا ہے اور کہہ رہا میرے اللہ کی مرضی نہیں. حسین کے لیے کیا تھا, بند کیا تھا, اوتھے بھی مرضی نہیں, اوتھے بھی مرضی نہیں. ارے ان کے تو جوڑے جنت سے آئیں, ان کا جھولا جبریل جھلائیں, ان کی چکی جبریل چلائیں اور ان پہ وہ چوڑے پانی بند کرے. جے او میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے باوا. لیکن دکھ یہ ہے کہ جس طرح امت کو پیاس اور بھوک یاد ہے, نہ امت کو سجدہ یاد ہے, نہ امت کو تلاوت یاد ہے. ایک سوال کروں گا جی, علماء سے برکتیں لینی ہیں, سوال آپ سے ہے, خود سے ہے, یہ جتنی بہنیں میری اوپر بیٹھی سن رہی ہیں ان سے سوال ہے. 364 دن کی چھٹی میں نہیں پوچھوں گا, صرف پتر 10 محرم کا مجھے بتا دو کتنے بہ کے تلاوت کی تھی اس دن. پیاس بھی 10 محرم, بھوک بھی 10 محرم, سجدہ بھی 10 محرم اور تلاوت بھی. بس اتنا مجھے جواب دے دو, میں اٹھنے لگا ہوں, بات ختم کرنے لگا ہوں. جواب دل میں دینا ہے. کتنے کی تھی تلاوت اس دن؟ افسوس حضرت ہم نے 10 محرم کو بھی قرآن نہیں کھولا. وہ دن جس دن حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا, اور اتنا پیار میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سے, نیزے پہ قرآن پڑھ رہا ہے, لیکن آج امت گھروں میں بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ رہی. کیا مول ڈالا تم نے قربانی کا؟ اور قربانی قرآن کے لیے ہوئی, قرآن امت نے چھوڑ دیا. قربانی نماز کے لیے ہوئی, نماز امت نے چھوڑ دی. قربانی نانا جان کے دین کے لیے دی گئی, دین امت نے چھوڑ دیا. ایک اور سوال جی, اسی سوال میں سے گل ختم. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. پھر ایک سوال آپ سے کرنے لگا ہوں, ادھر کون سا آپ کو بازار لگتا ہے بڑا بازار؟ ماشاءاللہ رسول نگر کا اپنا بازار بڑا ہے ماشاءاللہ. سچ آپ نے بتانا ہے, وہ دین جس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 72 قربانیاں دے کے زندہ کیا, آپ نے کبھی رسول نگر کے بازار میں اس کو دیکھا ہے؟ کسی شادی میں نظر آیا ہو, کسی میرج ہال میں؟ میں نے بھی سیالکوٹ میں نہیں دیکھا. ابھی منڈی بہاؤدین سے ہو کے آ رہا ہوں, بازار کے وسط میں پروگرام کیا, میں نے ادھر بھی نہیں دیکھا. میں اس دن اسلام آباد گیا, مجھے ادھر بھی دین نظر نہیں آیا. میں اس دن کراچی گیا, نہیں دیکھا. ملتان گیا, نہیں دیکھا. ایبٹ آباد گیا, نہیں دیکھا. مانسیرے گیا, نہیں دیکھا. لاہور گیا, گوجرانوالا گیا, وزیر آباد گیا, اوکاڑا گیا, بورا گیا, وہاڑی گیا, پاکستان کا شہر شہر گھوم بیٹھا. وہ دین جس کو امام حسین نے 72 قربانیاں دے کے زندہ کیا. اے رسول نگر والو, میرا آج تم سے سوال ہے, اور وہ دین ہے تو کدھر ہے؟ سبیل بھی ہے, کھیر بھی ہے, لنگر بھی ہے, دین کدھر ہے؟ دین کدھر ہے حضرت؟ اور پھر اس کا جواب محمد بخش نے دیا. کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں دین نبی دا وانگ یتیماں در در تک کے کھاوے. شادیوں سے دین کو نکال دیا, کاروبار سے دین کو نکال دیا, رشتہ داریوں سے دین کو نکال دیا, اپنے چہرے سے دین کو نکال دیا, اپنے سر سے دین کو نکال دیا. ہماری بیٹیوں نے اپنے اوپر سے دین کو نکال دیا. دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تک کے کھاوے, کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا اینو سینے لاوے. نہیں بیٹا, ہاتھ جوڑ کے جے عمل کی طرف آؤ. جتنی میری بیٹیاں اوپر بیٹھی سن رہی ہیں, میری بیٹیوں
تمہیں دیکھ کے پتہ لگنا چاہیے سیدہ کائنات کی بیٹیاں جا رہی ہیں، ان کی لونڈیاں جا رہی ہیں، ان کی باندیاں جا رہی ہیں. ہم نے ان کی نقل کرنی ہے، ہم نے انڈیا کے کسی ایکٹر کی نقل نہیں کرنی. ماشاءاللہ جی مائیں بیٹھی ہیں ساری، بیٹے بھی بیٹھے ہیں. ماں اور بیٹا کتنا کلوز رشتہ ہے جی، ماں اور بیٹا کتنا کلوز رشتہ ہے. ذرا سننا میری سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں میری اماں جان سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا وصال ہو گیا. فرماتے ہیں بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود، بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود اور کبھی نوبت ہی نہیں آئی حسن بھی اماں فاطمہ کے سر کا کوئی بال دیکھ لے. سارے ماں والے بیٹھے ہیں. ہماری پنجابی مائیں بیٹا آ جائے تو کوئی اتنی دوپٹے کی پرواہ نہیں کرتی، حلال لینا چاہیے ان کو، لیکن بیٹا ہے اگر کو تو آگے سے چھڑکیاں ہے ڈا تو مولوی ہوں تیرے اگے دوپٹہ لواں، ایسے چولی چ لیٹدا رہے ہیں، اسی سینے سے تو نے 2 سال غذا لی، اب تیرے سامنے دوپٹہ لوں. لیکن امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری اماں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اس حال میں پردہ کر گئیں حسن نے بڑا بیٹا ہونے کے باوجود کبھی سر پاک کا بال نہیں دیکھا. نہیں حضرت، لیکن اب دین نبی دا وانگ یتیماں در در تکے کھائے، تکے حضرت تکے. کوئی اب دین مصطفیٰ کو اپنی شادی پہ نہیں بلاتا، بلاتے ہیں ہم؟ کوئی نہیں بلاتا اس کو. ہم نے تو خسرے بلانے ہوتے، ہم نے تو کنجریاں بلانی ہوتی. دین مصطفیٰ کو کون بلاتا ہے شادی پہ حضرت؟ اس کو نکال دیتے ہیں حضرت. بلاتا جی کو اس کو شادی پہ؟ بلاتے کوئی نہیں اس کو. ہماری شادی پہ تو انڈیا کا راج ہے، بارات آئے گی اوئے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں اس کے. بہنوئی سالی خطرناک ترین رشتہ حضرت. لیکن کیا ہے شادی کی ابتدا اس سے ہوتی ہے کہ سالیاں اپنے بہنوئی کا راستہ روکتی ہیں. کدھر سے لی یہ تم نے؟ بتاؤ مجھے دین محمدی میں یہ بات ہے؟ دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تک کے کھاوے کتھوں لیاواں عمر بہادر جڑا نو سینے لاوے. شیخاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کم ہے، بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کم ہے. لیکن سوال یہ ہے ہم نے کیا کیا دین کے لیے؟ جی ہمارا تو کام ہے کہنا پورا ویاہ جی کر کے نا انڈیا دے طریقے تے ہر 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 غلیظ حرکت کر کے بعد میں پھر یہ قوم ایک اور طوفان کیا برپا کرتی ہے، ووٹی قرآن تھلے ڈور نہیں ہے جی. اللہ اللہ پوری شادی میں کسی کو قرآن نہیں یاد آیا، پوری شادی میں کسی کو قرآن یاد نہیں آیا، لیکن ووٹی قرآن تھلے ڈور نہیں. حضرت میں آپ سے گزارش کروں گا کہ عمل کی طرف آؤ حضرت. 5 وقت کی نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، درود پاک پڑھو حضرت. اور میں آخری بات کر کے حضرت کہ جتنے آپ بھائی بیٹھے ہو، جتنی میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، آپ کو خود نہیں پتا دین سے دور ہونے کی وجہ سے حضرت ہم ہر روز اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں. یہاں حضرت چند لاکھ کا نقصان ہو، میں نے لوگوں کے ہارٹ فیل ہوتے سنے ہیں. اب حضرت بیٹھے ہیں، میں ایک جس بندے نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی تھی، یہ میں اس کو نقصان بتانے لگا ہوں کہ کتنا بڑا نقصان ہوا. جس بندے نے آج فجر کی سنتیں نہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے فجر کی سنتوں کا ثواب اس قدر زیادہ ہے کہ وہ ثواب زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے وہ ثواب اس کو پر کر دیتا ہے. جس نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی کتنا بڑا نقصان ہوا نا.
فرضوں کی عزت اپنی جگہ جی. جس نے آج فجر کی نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ نہیں پڑھا، پتہ کتنا بڑا نقصان ہوا؟ میں 33 کا نقصان نہیں، صرف ایک کا بتانے لگا ہوں، ایک کا. میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر، صحابہ حاضر خدمت، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ صحابہ حاضر خدمت، احد شریف غلامی میں حاضر، وہ شانوں والا پہاڑ جس کے لیے میرے محبوب نے فرمایا احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں. جس زمین پہ ہم رہ رہے ہیں حضرت، سب سے اونچی چوٹی کا نام ہے ماؤنٹ ایورسٹ، پھر اس کے بعد K2، پھر اس کے بعد نانگا پربت. اگر بظاہر بلندی کی بات کی جائے تو احد شریف کو اتنی بلندی نہیں رکھتا، ویسے تو اس کی بلندیوں کا کیا کہنا حضرت. یہ ہماری مری ہے، اس کی 7000 فٹ بلندی ہے، ہماری مری ہے. وہ جو بابو سر ٹاپ ہے وہ 13000 کچھ ہے حضرت. احد شریف کی اونچائی اتنی، لیکن حضرت جی نہ ماؤنٹ ایورسٹ جنت میں جائے گا، نہ حضرت جی K2 جنت میں جائے گا، نہ نانگا پربت جنت میں جائے گا، نہ 7000 فٹ بلند چوٹی مری جائے گی، نہ 13000 فٹ بلند چوٹی بابو سر ٹاپ جائے گی. محبت رسول انعام یہ دے گی، احد شریف جنت میں جائے گا. صحابہ حاضر خدمت، احد غلامی میں حاضر، محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ کیونکہ اونچائی کہیں سے زیادہ، کہیں سے کم، کہیں سے اور کم، کہیں سے اور زیادہ، اس لیے حضرت اس کی اونچائی پہ کلام نہیں کیا گیا. اس کی لمبائی کتنی ہے؟ 4.25 میل. وزن کتنا ہے؟ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا صحابہ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کرے؟ اتنا بڑا پہاڑ. صحابہ نے عرض کی محبوب بہت بڑا پہاڑ ہے، کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ فرمایا میرے صحابہ تم میں سے ہر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے. عرض کی محبوب کیسے؟ فرمایا ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. جتنا نہیں فرمایا، کیا کہا؟ زیادہ ہے. کتنا زیادہ ہے اللہ جانے، اللہ کے رسول علیہ السلام جانے. ہو گیا نا نقصان حضرت؟ کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے، ہوتا تو ہو. ہاتھ جوڑ کے جو بھائی نہ کرو نقصان، آ جاؤ دین کی طرف حضرت. نقصان حضرت. اور پتہ قرآن کہتا ہے جس نے توجہ نہ کی پھر اس دن اس کے الفاظ کیا ہوں گے؟ قرآن کہتا ہے پھر بندہ کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اوہ کاش میں نے کر لیا تھا، کاش میں نے کر لیا، کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کر لیا. اور اس کی حضرت جی کمال کی بلا تفسیر فرمائی مولانا روم نے حضرت. کمال جی تفسیر. آپ فرماتے ہیں کوئی بادشاہ تھا اپنے شاہی باغیچے میں بیٹھا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ساری کابینہ اس کی بیٹھی ہوئی تھی، انواع اقسام کی نعمتیں پڑی تھی، کھا بھی رہے تھے، گپیں بھی لگا رہے تھے. وہ دور نہ بادشاہ کو ایک بابا جاتا دکھائی دیا. بابے کو دیکھ کے بادشاہ اپنی کابینہ کو کہتا ہے تمہیں بابے کا شغل نہ دکھاؤں؟ اب کون تھا جی جو بادشاہ کی ہاں میں ہاں نہ ملاتا؟ سب نے کہا جی علی جا. پیچھے کھڑے سپاہی کو کہا وہ جو بابا جا رہا بلا کے لا. بابا آ گیا. مولانا روم فرماتے جب بابا آیا نا تو بادشاہ نے اپنی جیب سے سرخ رنگ کا رومال نکالا، بابے کو دیکھ کے کہتا ہے بابا مجھ سمیت سب کو دیکھ، جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے رومال اس کی گود میں رکھ دے. اب وہ بابا میری طرح بابا نہیں تھا کہ ہم بھی بال سفید کر لیے، وہ بابا کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنا تھا حضرت. پورے دنوں کا بابا حضرت. اس نے بادشاہ سمیت سب کو دیکھا، رومال اپنی جیب میں ڈالا، واپس چلا گیا حضرت. بادشاہ حق کا بکا رہ گیا. اس نے کہا وہ میں نے تو بابے کا شغل لگانا تھا، بابا میرے ہی لگا گیا. بات ختم ہو گئی، چلی نہیں آگے کوئی. بولنے روم فرماتے ہیں کچھ دن گزرے بادشاہ بیمار ہو گیا، اور بیماری بھی ایسی جس کی کسی کو سمجھ ہی نہیں آ سکی ہے کیا. اور بادشاہ دن بدن قریب المرگ حضرت. دوائیاں بند کر دی گئیں. طبیبوں نے کہا جی ہمارا تجربہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ صرف 3 دن زندہ رہے گا، چوتھا نہیں دیکھے گا. دوائیاں بند. اب فیصلہ یہ ہوا بھائی دن جو 3 رہ گئے ہیں تو پھر اس طرح کرو، ایک دن رعایا کی اور بادشاہ کی ایک آخری ملاقات کروا دو. دن کا تعین کر دیا گیا، اعلان کر دیا گیا، بادشاہ کو ایک پلنگ پہ لٹایا گیا، اس طرح کا راستہ بنایا گیا، ایک ایک بندہ آتا جاتا بادشاہ سے ملتا جاتا اور
جاتا جاتا مولانا روم فرماتے ہیں انہی ملنے والوں میں لال رومال والا بابا بھی آ گیا. اب بادشاہ ایک تو ملاقات ایک، دوسرا تھا بیمار، اس کو نہیں بابا یاد کوئی. بابے نے آ کے السلام علیکم کہا، بادشاہ نے وعلیکم السلام کہا. بابا پوچھنے لگا بادشاہ سلامت، بڑا شور ڈال رکھا ہے، کتھے دی تیاری ہے؟ بادشاہ رو پڑا. اس وقت بڑا رونا آتا ہے بندے کو، لیکن کیا فائدہ اب کیا فائدہ، اب تو وقت گزر گیا. پھر بندے کو بڑا، او میری پہلی، او میری ٹرالی، او میری لینڈ کروزر، میری کوٹھی، میرے مرلے، میرے قلعے، میرے کنال، میرے بینکاں دے پیسے، بڑا رونا آتا ہے بندے کو، لیکن تب فائدہ. اللہ حضرت انہوں نے منع کیا تھا، انہوں نے کہا تھا بندیا رہی ضرور دل نہ لائی، تو مسافر ہیں، تو پروڑا ہے، رہی ضرور دل اسی بھی نہیں منی. انہوں نے منع کیا. انہوں نے کہا بندے زمین پیر کے نیچے ہے، پہلی پیر کے نیچے ہے، اس کو پیر کے نیچے رہنے دینا، کہیں پہلیاں اٹھا کے دل میں نہ لے آنا. تیرا دل اتنی عام چیز نہیں کہ اس میں پہلیاں رہیں، بڑی خاص چیز ہے، میں رہوں گا، میرا محبوب رہے گا. اس زمین کو اٹھا کے کہیں دل میں نہ لے آنا. لیکن ہم نے بھی نہیں مانی، اٹھا کے لائے. پھر ہوا کیا؟ پھر ان پہلیوں نے، پھر ان زمینوں نے